اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 رمضان المبارک کو نویں سپارے کے خلاصے اور نویں دن کی دعا کی تشریح کی حساب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مؤسسہ مشکات کی طرف سے یہ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نویں سپارے کے خلاصے میں کچھ اہم چیزیں پڑھتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں مقدماتی گفتگو کے بجائے ڈائریکٹ شروع کر رہا ہوں کہ اس سپارے کے اندر 2 حصے ہیں۔ ایک جو سورہ اعراف میں ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا پچھلے 8ویں سپارے میں، اس کا باقی حصہ سورہ اعراف کا اس پارے کے اندر ہے، اور سورہ انفال میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ انفال کی ابتدا اس سپارے کے اندر ہو رہی ہے۔ وہ حصہ جو سورہ اعراف کا ہے اس میں 9 باتیں باقی بچی تھیں جو بیان ہوئی ہیں اس سپارے کے اندر۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ جس میں حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے لیے اللہ کی طرف سے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہوا، اور رسول اکرم نے یہی نسبت اپنے اور حضرت علی کے درمیان دی کہ جس طرح اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور متفقہ علیہ حدیث ہے اس کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے بارے میں بلم باولا کا تذکرہ ہے کہ اس میں اعظم اس کے پاس تھا۔ بلم باولا کا قصہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بیان کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو، جب آپ میقات خدا کے لیے گئے کوہ طور کے اوپر اور اپنی قوم سے کہے گئے کہ میں 30 دن میں واپس آ جاؤں گا، تو قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، اپنا وصی بنا کے گئے، اپنا ولی بنا کے گئے، اور قوم سے کہا کہ تم ہارون کی پیروی کرنا۔ یہ کچھ آج کل کے حالات میں اپنے اوپر تطبیق کرنے کی کوشش کیجیے گا، میں صرف کلی بات بیان کر رہا ہوں، باقی آپ اس کے مصداقات ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو 10 دن مزید روکنا چاہتے ہیں، اور 10 دن اللہ تعالیٰ نے اس میقات کے اندر بڑھائے۔ آپ جو ہے وہ ایک نماز پڑھتے ہیں ماہ ذی الحجہ کے اندر، اس میں وہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ سلاسینہ، اس میں میرے ذہن میں آیت نہیں ہے بھی، کہ 30 دن کے لیے ہم نے ملاقات کے لیے بلایا، ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ٹھیک ہے، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، اور پھر ہم نے اس میں 10 کا اضافہ کر دیا۔ تو وہ 10 کا اضافہ جب ہوا تو اب ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ 30 دن مکمل ہوئے، امت اس وقت تک تو ہارون کی پیروی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی یہ 30 دن مکمل ہوئے تو امت میں شیاطین نے، امت میں فتنوں نے، جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ اب امت جو ہے وہ اب انتظار میں ہے کہ موسیٰ آئیں گے اور موسیٰ کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ ہارون جب نہیں آئے تو اب ان شیطانوں نے، شیاطین نے سر اٹھایا، اور انہی میں سے شیطان نے ایک آدمی کو چنا، سامری کو، اور سامری نے کیا کیا، ایک گوسالہ بنایا، ایک گائے کا بچڑا اس کا مجسمہ بنایا سونے کا، اور اس میں جو ہے ایسے آواز آتی تھی۔ ان تمام بنی اسرائیل نے جو اپنے ساتھ موسیٰ کی نسبت دیا کرتے ہیں آج بھی کہ ہم ہی سب سے بہترین قوم ہیں، ہمارا سب سے بہترین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون نے بہت روکا لیکن یہ نہیں مانے۔ جب حضرت موسیٰ آئے تو یہ امتحان تھا، دیکھیں جب مدت اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے مدت کو بڑھایا تھا کہ یہ جو انتظار کی مدت تھی یہ ایک بہت سخت امتحان ہوتا ہے۔ ان سے انتظار نہیں ہوا اور انہوں نے کہا اب تو موسیٰ گئے، اب نہیں آئیں گے، اللہ کے پاس چلے گئے، اب نہیں آئیں گے، پتہ نہیں آئیں گے کب آئیں گے، ہم اپنا کام شروع کر دیں۔ انہوں نے اللہ کی پیروی کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، مشرک بن گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم اس طرح بتوں کی پوجا کر رہی ہے، یہ واقعہ سورہ میں نہیں ہے لیکن کلی حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، تو انہوں نے حضرت ہارون، پورا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، میں تمہارے سپرد کر کے گیا تھا اس قوم کو۔ تو حضرت ہارون نے کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، اور یہ قوم جو ہے یہ خود سرکش ہے، انہوں نے میری بات نہیں مانی بلکہ انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، مجھے چھوڑ دیا۔ تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ جب اس پہ غصہ ہوئے تو ان کو ایک دم عقل آئی، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ معاف کر دیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس طرح سے، ہر چیز کی توبہ یہ نہیں ہوتی کہ استغفار کر لیے، ہر چیز کی توبہ الگ ہوتی ہے۔ روایات میں اور مختلف جو واقعات ملتے ہیں اس کی توبہ کا طریقہ کار جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ اے موسیٰ اگر اس سے کہو کہ اگر تمہیں توبہ کرنی ہے، روزے کی حالت ہے، مجھے الفاظ سے یاد نہیں ہے، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے علماء سے سنا ہے، اس کا یہ بیان کیا توبہ کا طریقہ کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ اپنی تلواریں لے کر آنکھوں پہ جو ہے نقاب، منہ پہ نقاب باندھ کر اندھیری رات میں تلواریں لے کے، ننگی تلواریں لے کے نکل آئیں، ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جائیں، اور جب تم ان سے کہو کہ آپس میں قتال کریں تو یہ لڑیں، اس وقت تک لڑیں جب تک ہم ان کو منع نہ کر دیں۔ تو ان کی توبہ یہ تھی، یعنی ولایت کا انکار، اپنے نبی کے وصی کا انکار کرنے کی
ان کو سزا یہ ملی، صرف توبہ کرنے سے ان کی سزا نہیں ہوئی، ان کو سزا یہ ملی کہ ان سے کہا گیا ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرو. قتال یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ، اس وقت تک لڑو جب تک ایک دوسرے کو مار نہ دو. اتنا قتال ہوا، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ مارے گئے اس قتال کے اندر، اس توبہ کے اس کے چکر میں. پھر حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو ٹھیک ہے ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی. تو ان کی توبہ قبول ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے شرک کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، لیکن اس کی توبہ کے طریقہ کار ہیں. ان کو یہودی بنی اسرائیل کو یہ توبہ کے لیے کہا گیا تھا. بہرحال اس طرح اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت امام زمان طولانی ہوتی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ امتحان ہے، سخت امتحان. اپنے ولی سے، وسی سے، یا جس کو جو ہے وہ اس زمانے میں ولایت کا یا جس زمانے میں صاحب اختیار بنایا گیا اس کی پیروی کریں. یہ جو ہے ولی کی، وسی کی پیروی نہ کرنا عذاب کا باعث بنتا ہے. آج دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام نے کن کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے؟ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہے. امام حسن عسکری نے 8 یا 9 شرائط بیان کی، یہ شرائط جس کے اندر موجود ہو وہ تمہارے اوپر ہماری طرف سے حجت ہے. جیسے ہم تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے، اسی طرح یہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. یہ مجتہدین، یہ علماء کرام آپ کے لیے حجت ہے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے. ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ ہم ائمہ کی پیروی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اسی طرح ائمہ کے حکم کے مطابق ہمیں ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. بہرحال گفتگو طولانی ہے. اس میں پھر اگلا قصہ بلعم باورا کا ذکر ہوا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا اور اس نے گناہ انجام دیا، جس کی وجہ سے اس کے جو ہے اتنے درجات گر گئے، اتنا پست ہو گیا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس نے ایک ایسا زشت کام انجام دیا، ایسا گناہ کا کام انجام دیا کہ اللہ نے اس کو یعنی کتے سے تشبیہ دی ہے. آیت نمبر 176 کے اندر اس کا ذکر ہے، پڑھیے گا. یعنی انسان کی زندگی کسی ایک خاص حصے میں اگر وہ نیک ہو یا متقی ہو، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے نیکی کی تھی. نیکی کی تھی معیار نہیں ہے، نیک ہونا اور نیکی پر مر جانا معیار ہے. بہت سارے تاریخ میں آپ کو واقعات ملتے ہیں کہ وہ نیکی پر تھے لیکن بدبخت ہو کے مرے. مرتے وقت شیطان نے ان کا ایمان ان سے چھین لیا. اس لیے ہمیشہ عاقبت بخیر کی دعا کرنی چاہیے. اس سے بڑے بڑے اصحاب اپنی، جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری زندگی نیک صحابی رسول رہے، نیک صحابی اہل بیت رہے، نیک امام علی کے نزدیکی ساتھیوں میں رہے، آخر میں جو ہے وہ عاقبت بخیر ہی نہیں ہوئی ان کی. قصے پڑھے آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، میں یہاں بیان نہیں کر رہا. پھر ایک عہد کا ذکر ہے، الستو بربکم، کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تمہارا رب نہیں ہے. اس عہد کے بارے میں تفصیل سے آپ سن بھی چکے ہیں، کئی جگہوں پہ قرآن میں ہی پڑھ لیں مزید. اس کے بعد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی سے خطاب کیا گیا. امی کے معنی خود قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی 48 نمبر آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے، وہاں سے آپ لوگ پڑھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، جس کی تفسیر روایت اہل بیت میں، ائمہ علیہ السلام میں، رسول کی احادیث میں یہ موجود ہے. وہاں پہ آپ پڑھیں کہ اسماء الحسنیٰ سے مراد کیا ہے. اور 7ویں پارے میں انبیاء کے لیے جو ہے جس طرح علم غیب کی نفی کی گئی تھی، علم غیب مطلق کی یہاں پہ بھی نفی کی گئی ہے. آیت نمبر 188 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد تفصیل کے لیے آپ جو خلاصہ 7ویں پارے کا ہے وہاں پہ ہم تفصیل سے بیان بھی کر چکے ہیں اور لکھا ہوا بھی، وہاں پہ آپ دیکھیں. کفار کی تشبیہ جو ہے وہ چوپایوں سے دی گئی ہے. کل ہم الانعام کہا گیا، ان کو چوپایا کہا گیا، یہ 4 پائے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں رکھتے. پھر یہ بتایا کہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، نبی کو بھی یہ علم نہیں دیا خدا نے. کچھ چیزوں کا علم جو ہے وہ انبیاء سے بھی پوشیدہ رکھا، موت کا علم، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزوں کا علم جو ہے وہ پوشیدہ رکھا گیا. قرآن مجید میں آیات ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، نبی کو علم غیب ہے. خود قرآن کی آیتیں ہیں جو اس کے جو ہے وہ بات کہتی ہیں. علم غیب ہے، علم غیب مطلق نہیں ہے. خدا حضرت بلکہ اصحاب کہف کا جب قصہ سناتا ہے تو وہاں پہ بیان فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں نہیں معلوم تھا. حضرت یوسف کے بارے میں بتایا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا، ہم نے بتایا آپ کو. اصحاب کہف کے بارے میں تو کھل کے فرمایا وہاں پہ، اور بہت ساری باتیں. پھر سورہ انفال کا باقیہ حصہ، اس میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں جو اس سپارے میں آئے ہیں. اس میں مومنین کی 5 صفات ہیں کہ کون ان میں سے خشیت زیادہ رکھنے والا ہے، یہ تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ پر، یہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سخی ہوتے ہیں. دعا میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے. سخاوت کے بارے میں بیان بھی کر چکے ہیں اور آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں. پھر اس میں غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور جنگ کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. پھر رسول خدا کی جانب سے حضور کو قتل کرنے کی ایک سازش بنائی ہوگی. آپ نے واقعات سنے ہوں گے، یقیناً کتابوں میں واقعات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، اور اس قتل میں کسی کا نام نہ آئے. تو تمام قبیلے آپس میں متحد ہو گئے اور انہوں نے مکہ کے اندر تمام مشرکین آپس میں متحد ہو گئے قبائل، اور کہا کہ ہم آج رات قتل کر دیں گے. رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ان کا پلان ہے.
تو لیکن ظاہر ہے وہ پلان برملا نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں پہ، بات نکل جاتی، جاسوس بہت زیادہ تھے، تو رسول خدا نے کیونکہ اپنے زیادہ اس وقت تو نزدیکی لوگ تھے لیکن پھر بھی ان نزدیکی لوگوں میں جاسوس تھے، ان نزدیکی لوگوں سے ہی خبر باہر چلی آتی تھی، تو اللہ نے جو ایسے بندے کو بلایا جس پہ اللہ کے رسول نے ایسے بندے کو بلایا جس پہ سب سے زیادہ یقین تھا، اور یہ بھی یقین تھا کہ جو کام میں اس کو دینے والا ہوں یہی اس کو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، جو صفات میں جو ہے وہ کردار میں رسول خدا کی مشابہ تھا۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کو بلایا کہ کہا کہ اے علی آج میری جان کو خطرہ ہے، آج میرے بستر پہ آپ سوئیں گے۔ امام علی نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو راتوں کو سوتا نہیں ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں اس جواب سے امام علی کے جو آپ نے دیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امام نے کہا ٹھیک ہے چشم میں سو جاؤں آپ کی جگہ، آپ سکون سے جائیں۔ تو کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی کہ یہ جو امانتیں ہیں یہ دے کر آپ بھی آ جائیے گا۔ رسول خدا علی کو لے کر نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ امانت دار تھے، آپ کے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں، انہی کفار جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے انہی کفار کی امانتیں تھیں، یہ واپس کرنی تھی۔ تو رسول خدا نے کہا یہ امانتیں دے کر جو ہے آپ میرے سے آ کے مل جائیے گا۔ تو رسول خدا کے حکم پہ امام علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ عبادت کرنے میں مجبور ہے، نہیں، بستر پہ لیٹے چادر اوڑھی سو گئے۔ اب کفار جھانک جھانک کے دیکھتے رہے، دیکھا کہ رسول خدا جو ہے وہ چادر کے نیچے سو رہے ہیں۔ صبح وہی جب وہ داخل ہوا چادر الٹ کے جو قتل کرنا چاہا تو دیکھا امام علی لیٹے ہیں، تو امام علی نے ان کی طرف دیکھا، یہ سب کفار ہلاک ہو گئے۔ ویسے ہی امام علی سے تو ان کی جان نکلتی تھی، دیکھ چکے تھے جنگوں میں کیسے ان کے باپ دادا کو انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا، تو وہاں ڈر گئے کہ علی یہ کیا ہو گیا، آپ کہاں سے؟ تو اللہ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ بہرحال آیت نمبر 30 میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ پھر عذاب طلب کرنے پر خدا کی طرف سے فوری عذاب کا آنا، یہ ایک کلی قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے کسی نے کوئی پتھر کا عذاب طلب کرے، وہ قرآن کی ذکر ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مصداق ہمیں ایک نظر آتا ہے غدیر کے مقام پر، کیونکہ یہ سورہ بعد میں نازل ہوئی جو جس میں ذکر ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، والی جو ہے وہ سورہ مائدہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ قانون کلی ہے کہ وہاں پہ نعمان بن فہری کا آپ کو معلوم ہے کہ نعمان بن فہری نے اس حکم کو سننے کے بعد کہا کہ اگر اے رسول کب تک آپ اپنے علی کو ہمارے پر مسلط کرتے رہیں گے اور کب تک ہم جو ہے آپ کی باتیں مانتے رہیں گے؟ میں نہیں مانتا اس حکم کو، اگر میں ناسمجھ ہوں یا میں جھوٹ بولتا ہوں، ہم علی کو اپنے پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ میرے پر عذاب نازل کرے۔ تو جو کتابوں میں ملتا ہے کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر سے جو ہے وہ داخل ہو کے یہ نیچے سے زمین میں دھس گیا اور یہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، جس طرح جو ہے اصحاب فیل پہ پتھر آسمان سے نازل ہوا تھا، اس کے اوپر بھی ایک پتھر آیا اور یہ وہیں مر گیا۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ آپ کو نعمان بن فہری آپ لکھیں، اس کی تفصیل سے اس کے بارے میں مل جائے گا۔ پھر مسجد الحرام کے خادم بننے کے بارے میں بتایا کہ متقین کی ذمہ داری ہے کہ متقین جو ہیں وہ خادمیت قبول کریں، یہ تمام چیزیں اسے بتائی ہیں۔ اس کے مصداقات میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، ان کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آل محمد کو بھی اس میں باقی شامل کیا گیا ہے۔ یہ تو تھا نویں سپارے کا خلاصہ۔ اب آئے نویں سپارے کی دعا کی طرف۔ ٹائم ہمارے پاس ہمیشہ کم رہ جاتا ہے، جیسے جیسے دن آگے بڑھا جو ہے وہ ٹائم کی جو ہے مسلسل شارٹیج ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہے تو مجھے اپنے پیغامات میں بتا دیں، مجھے پیغام دے دیں، ہم اپنے ٹائم کو مختصر کر کے حدیث کو یا سورہ کے سپارے کی تفصیل کو ذرا کم کر دیں تو ہمارا ٹائم چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جب اگر تفصیل بیان کریں تو ٹائم تھوڑا سا بڑھتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے بیانات جب آئیں گے تو اسی حساب سے ہم اپنے ٹائم کو آئندہ ایڈجسٹ کریں گے۔ نویں دن کی دعا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے نمائندوں کی طرف سے دعا ہم تک پہنچی ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ براہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ اے خدا آج اپنی رحمت کا ایک حصہ میرے لیے قرار دے دے اور مجھے اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما، میری پیشانی کے رخ اپنی جامع مرضی کی طرف موڑ دے، اپنی محبت کے طفیل میں کہ تو تمام مشتاقوں کی امیدوار ہے۔ آیت کے ترجمے میں بہت ساری چیزیں واضح ہیں، کچھ جملے جو ہم سیکھتے ہیں علماء سے، ہم نے ان کی تشریح سیکھی ہے۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی، اللہ ان کے درجات میں جو ہے وہ جو ہے اضافہ فرمائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کی تعلیمات کو علم اخلاق کی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اور رکھا جائے گا۔ ان کے دروس سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے یہ نکات نکالے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ یہ جو کہا گیا کہ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، اے خدا اپنی وسیع رحمت کو میرے شامل ہاتھ فرما، اس میں ایک سوال ہے کہ اس دعا کی استجابت کے لیے ہم کیا کریں؟
کہ یہ رحمت ہمارے شامل حال ہو، اس کے لیے ہم کیا کریں، اس دعا کو مستجاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو علماء نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک چیز فرمائی ہے کہ جو ماتحت ہمارے زیر نظر کام کرتے ہیں ہم ان ماتحتوں کی مدد کریں، اگر ان کی مالی وضعیت اچھی نہیں ہے اور ہماری استطاعت ہے تو ہم مالی طور پر ان کی مدد کریں۔ اگر ہم مالی وضعیت کے حساب سے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور ہم کسی جگہ پہ ہیڈ ہیں تو ہم ان کے ٹائم کے لحاظ سے، ان کے کام کی نوعیت کے لحاظ سے، روزے کے دیکھتے ہوئے ان کے کام میں تھوڑی سی نرمی کر دیں، اور یا اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم اپنی سفارش کے ذریعے اس کی مدد کر دیں، تو یا اپنے زکوٰۃ خود ڈھونڈ لیں۔ یا اگر کوئی لڑکی ہے اور اس کی شادی صرف اس کی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، ڈیلے ہو رہی ہے، تو آپ اس کی جہیز میں اس کی کوئی مدد کر دیں۔ کوئی لڑکا ہے جو اپنی جو ہے شادی کے اخراجات نہ پورے کرنے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا، تو اس کی کوئی مدد کریں، اس کو پیروں پہ اس کے کھڑا کرنے میں اس کی مدد کریں، اس کی شادی کرانے میں مدد کریں۔ انشاءاللہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اس بات سے نہ ڈرو تم کہ تم اگر فقیر ہو تو تم شادی نہ کرو، ازدواج نہ کرو، تم شادی کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے، مصداقات میرے سامنے ہیں کہ جابز اچھی نہیں تھی، لوگوں نے شادی کی اور آج بڑے خوشحال ہیں الحمدللہ، اس شادی کی برکت سے، اس نکاح کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی میں جو ہے وہ کشادگی پیدا کر دی ہے۔ اسی طرح کسی طرح بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، مدد کا عنوان آئے اس مدد کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ جسے کہتے ہیں نا کہ خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کا، جسے کہتے ہیں نا بونس پیریڈ ہے، جس طرح نیکی کا کام کر سکتے ہیں، ایک پانی کا گھونٹ پلانے میں افطاری میں، ایک کھجور دینے میں جو ہے وہ مدد کریں۔ میں نے کل کے بتایا تھا کہ ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور کھلانے کا اتنا ثواب ہے کہ انسان آخرت میں جو ہے اس لغزش سے جو صراط مستقیم پہ ہر کسی کے قدموں میں پیدا ہوگی اس سے بچ جائے گا۔ قرآن مجید اسی طرح قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے خدا کی وسیع رحمت کی حکومت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور انہی آیات کی روشنی میں رحمت ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو خدا اور اس کے رسول سے، اس کے فرمانات سے سر پیچی نہ کریں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ نہ کہیں کہ میری نظر میں یہ ہے، یہ نہ کہیں کہ اے رسول آپ نعوذ باللہ نہیں سمجھے، آپ کو نعوذ باللہ نہیں پتہ، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ نعوذ باللہ یہ رسول ہذیان، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تاریخ کے جملے ہیں، ہذیان کہہ رہے ہیں اور ان کو کیا پتہ کہ کیا ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے، اور یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بات کو جاری رکھنا رسول کے سامنے۔ یہ اس طرح کی باتیں آپ کو تاریخ کے واقعات میں مل جائیں گی، یہ ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں، یہ ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، کفر میں لے جاتی ہیں انسان کو۔ بہرحال تو یہ یہاں پہ فرمایا ہے کہ رحمت ان لوگوں کی شامل حال ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی پیچیدگی نہ، یعنی سر پیچی نہ کریں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں اگر یہ آپ کی تکذیب کریں گے، اذیت دیں گے اگر آپ کو، تو خدا اپنے واسع رحمت اور بخشش کے باوجود ایسے لوگوں پر عذاب نازل فرمائے گا۔ عذاب دینے میں کوئی شرماہٹ نہیں ہے، خدا کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ اس نے اپنی ساری زندگی اچھی گزاری اور رسول کی مخالفت ایک جگہ کر دی تو کیا بات ہے، نہیں، رسول کی مخالفت کی، دین ضائع، رسول کے سامنے عالم اپنا سر بلند کیا، دین ضائع، رسول اور خدا کی بات پہ من و ان سر جھکانا ہے، جو کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، آگے سر نہیں جھکانا، سر نہیں اٹھانا۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا اس دعا کے اندر وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، اے خدا مجھے اپنی رحمت اور روشن دلیلوں کے ذریعے ہدایت فرما۔ وحدنی یہ یعنی ہدایت فرما، یہ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ خدا فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے، یعنی ہدایت سے مراد صراط مستقیم لی گئی ہے۔ آیات کے اندر دیکھیں تو کہا ہے اب صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے، تو صراط مستقیم کو کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ مریم میں جو ہے وہ ارشاد ہوا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ بے شک اللہ میرا رب ہے، دعا ہے، اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تفصیلات اس میں ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا، یعنی بندگی، عبادت کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندگی کرو اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن مجید کے اندر نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت اور بندگی جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں دعا کے اندر ہی ارشاد فرمایا اسی دعا میں لے براہینک الساطعہ، ان روشن دلیلوں کے ذریعے ہماری ہدایت کرا، ان روشن دلیلوں کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلا جو براہین ساطعہ یعنی روشن ہے، واضح ہے، سب کے سامنے ہے۔ رسول نے حدیث میں، قرآن میں جگہ جگہ اشاروں کنایوں میں ذکر کر دیا، اور آیت قرآن اور رسول نے حدیث ثقلین میں ہمیں بتا دیا کہ اس کے روشن مصداقات میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک آیات قرآنی اور ایک اہل بیت علیہ السلام۔
فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان دونوں کی پیروی کرو، ان دونوں کو برابر ٹھامنا ہے، نہ ایک کو زیادہ نہ ایک کو کم، دونوں کو برابر. پھر فرمایا وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، اے اللہ مجھے اپنی خوشنودی اور رضات میں داخل فرما، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، حالانکہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، میں نے اپنی عمر باطل کاموں میں صرف کی ہے. اے خدا ہم صرف تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ تو اتنا رحیم ہے، تو اتنا عفو درگزر کرنے والا ہے. آپ نماز شب میں پڑھتے ہیں 300 دفعہ کہا گیا ہے کہ العف العف پڑھیں، استغفار کریں. یہ انسان کی گناہوں کو ہوتی ہے. یعنی خدا ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے اعمال تیری بارگاہ میں اس قابل ہمیں چھوڑے کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو سکیں، لیکن اے خدا تیری رحمت اور بخشش اتنی زیادہ ہے کہ تو ہمیں اپنی اس بخشش کی وجہ سے اپنی رحمت میں داخل فرما، اس رحمت جامع میں داخل فرما جو تو نے اس مہینے میں رکھی ہے. مرضاتک الجامعہ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضات بہترین ذریعہ ہے، سعادت مندی ہے. اور یہی اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ وقت ہے رمضان کا جس میں اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جب انسان اللہ کی تمام اوامر اور نہی کو بجا لائے، یعنی جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، جو اس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے. اس وقت انسان جو ہے وہ اللہ کی اس جامع رحمت میں قرار پا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کیے گئے تمام وعدوں کا حقدار بن جاتا ہے جب یہ کام اوامر اور نہی پہ جو ہے وہ عمل کرے. یعنی خدا کو راضی کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اس کی جامع ترین نعمت ہے. لہٰذا فرمایا بمحبت کا یا عمل المشتاقین، اے اللہ تجھے تیری محبت اور دوستی کا واسطہ ہے. یعنی اللہ سب سے زیادہ دوستی کرتا ہے، اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے. 70 ماؤں سے زیادہ روایت میں ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہتا ہے اللہ تجھے تو اس دوستی کا واسطہ ہے، تیری اس محبت سے تو ہم انسانوں سے کرتا ہے، اپنی مخلوقات سے کرتا ہے کہ ہمارے اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری ان دعاؤں کو، عبادتوں کو، ان تمام توفیقات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.